بے شک فقیروں کے فقیروں کا فقیر میرا سردار ہے شبر، میرا مرشد شبیر۔ بے شک ہم اور آپ آج کی اس محفل میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہ جس سلسلے میں محفل منعقد کی گئی، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ، فدائے مظہر اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت علامہ عبداللہ صاحب قبلہ حشمتی علیہ رحمہ کے سالانہ عرس کے طور پر اس محفل کا اہتمام ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ساتھ ہی ساتھ یہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اس محفل کا اہتمام و انتظام کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ مولا تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کی نجات اور بخشش کا ذریعہ بنائے۔ یہ مہینہ رجب المرجب شریف کا مہینہ ہے، جس مہینے کو بہت سے بزرگوں سے نسبت حاصل ہے۔ وہیں اس مہینے کی ایک عظیم نسبت سیدنا امامنا ماوانا ملجانا امام الائمہ سیدنا سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ سے بھی حاصل ہے۔ اسی مہینے کی 22 تاریخ کو اہل محبت، اہل عقیدت، اہل عشق اپنے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نیاز فاتحہ دلا کر کے اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہیں، اور ہم لوگ تو یہ دعا کرتے ہیں صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے۔ تو یہ اہل بیت اطہار، ائمہ اہل بیت اطہار میں سے وہ مقدس ہستی ہے جن کی عظمت، جن کی فضیلت، جن کا مقام، جن کا مرتبہ، جن کا رتبہ، جن کی شان و شوکت ہم سمجھ بھی نہیں سکتے، ہم جان بھی نہیں سکتے، بیان کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ بے شک، بے شک، اور ان کی غلامی میں زندگی مل جائے، ان کے نالین پاک سے لگے ہوئے ذروں کا صدقہ مل جائے، سبحان اللہ، تو ہماری نجات اور بخشش کے لیے کافی ہے۔ بے شک، بے شک، تو اہل بیت کرام کی شان بہت بلند و بالا ہے۔ بے شک، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں جن کی پاکی بیان کرتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو ان اہل بیت کا مرتبہ ہم اور آپ کیا سمجھ سکتے ہیں؟ وہ اہل بیت کرام ہیں کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث پاک، کہ اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ میری بیٹی فاطمہ اور ان کی اولاد، اور ایک روایت میں اسے محبت کرنے والے جہنم سے آزاد ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جہنم سے آزاد ہیں، اس لیے ان کا نام اللہ نے فاطمہ رکھا۔ سبحان اللہ، ان کے گھر سے سخاوت چلی، ان کے گھر سے جود و سخا کی بارشیں ہوئیں۔ وہ گھرانہ ہے کہ خود نہیں کھاتے ہیں، اوروں کو کھلا دیتے ہیں۔ وہ گھرانہ ہے کہ جو اپنے دروازے سے کسی سائل کو
خالی ہاتھ لوٹنے نہیں دیتے. یہ وہ گھرانہ ہے سبحان اللہ. کہ خالی ہاتھ ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں. دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ. تو اور یہ وہ گھرانہ ہے کہ حضرت سیدنا مولائے کائنات ہے، خاتون جنت ہے، اور ان حضرات کے شہزادے امام حسن مجتبی، امام حسین شہید کربلا دونوں علیل ہیں. کسی نے مشورہ دیا یا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کی منت مان لیں، شفا یابی مل جائے گی. منت مان لی گئی، 3 دن کا روزہ رکھنے کی منت مان لی گئی. اب جب شفا مل گئی، صحت یاب ہوئے، تو اب اس گھر کے تمام افراد نے، خاتون جنت نے، مولائے کائنات نے، اور ان کی کنیز حضرت فضہ نے، اور ان دونوں شہزادوں نے، امام حسن مجتبی، امام حسین شہید کربلا، ان سب حضرات نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان سب نے روزہ رکھا. اب شام کا وقت آیا. افطار سے پہلے ہوا یہ کہ گھر میں کھانے کے لیے، افطار کے لیے بظاہر کوئی سامان نہیں ہے. اللہ اکبر، کیسا گھرانہ ہے کہ وہ خاتون جنت دعا کر دے تو جنت سے کھانا آ جائے. وہ خاتون جنت دعا کر دے تو شہزادوں کے لیے جنت سے جنتی جوڑے آ جائیں. سبحان اللہ. وہ امام حسین، امام حسن کہ نبی فرمائے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ جو خطبہ چھوڑ کر کے نبی جنہیں اٹھا لے، جن کے لیے نبی سجدے کو طول دے دے. نبی جب تشریف لے جا رہے ہیں مدینہ شریف کی گلیوں میں، چند بچے کھیل رہے ہیں. ایک بچے کو نبی نے گود میں اٹھا لیا، پیار فرمایا، پیار فرما کر کے رکھ دیا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اتنے بچوں میں سے آپ نے ایک بچے کو اٹھایا محبت سے اور پیار فرمایا اور پھر نیچے رکھ دیا، ماجرا کیا ہے؟ تو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک دن میں نے دیکھا تھا کہ یہ بچہ میرے پیارے حسین کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. جہاں میرے حسین کے قدم پڑتے تھے وہاں کی خاک کو کھاتا تھا، چومتا تھا، نگاہوں سے لگاتا تھا. اس دن سے مجھے اس بچے سے محبت ہو گئی ہے. قیامت کے دن اسے بھی جنت میں لے جاؤں گا اور اس کے والدین کو بھی جنت میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا رسول اللہ. میلاد النبی زندہ آباد. زندہ ذکر اہل بیت زندہ آباد. زندہ آباد. اہل بیت زندہ آباد. زندہ آباد. اہل بیت زندہ آباد. زندہ آباد. تو جن کی خاک پاک کو جو اپنی آنکھوں سے لگا لے، اپنے لبوں سے چوم لے، ان سے نبی اس طرح سے پیار فرمائے، تو پھر ان شہزادوں کا عالم کیا ہوگا، ان نوازوں کا عالم کیا ہوگا. تو اب خاتون جنت نے مولائے کائنات سے کہا کہ گھر میں افطار کے لیے بظاہر کوئی سامان نہیں ہے، کچھ انتظام کریں. سرکار مولائے کائنات تشریف لے گئے، کسی کے وہاں سے بطور قرض کچھ گیہوں لے کر کے یا جو لے کر کے آئے. اب اس کے بعد خاتون جنت نے اسے 3 حصوں میں تقسیم فرمایا. ایک حصہ آج کے لیے بنایا، ایک حصہ دوسرے دن کے لیے، ایک حصہ تیسرے دن کے لیے. اب اس کے بعد اسے پیسا، آٹا تیار ہوا، اس کے بعد روٹی تیار کی گئی. اب شام کا وقت آیا، مؤذن اذان دینے والا تھا، افطار کا وقت قریب تھا، سورج ڈوبنے والا تھا. اتنے ہی یہ 5 روٹیاں بنی تھی ان 5 حضرات کے لیے. اب اتنے میں گھر کے دروازے کے باہر سے آواز آتی ہے، اے نبی کے گھر والوں، میں مسکین ہوں، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو. اللہ تعالیٰ جنت سے تمہیں کھانا کھلائے گا. آواز آتی ہے، خاتون جنت نے سارا وہی دسترخوان کو سمیٹا، مولا علی کے حوالے کر دیا. مولا علی باہر تشریف لے گئے اور اس منگتے کو، اس سائل کو، اس مسکین کو دے دیا. اب ادھر ان 3-5 حضرات نے صرف پانی سے افطار فرمایا، صرف پانی سے افطار فرمایا.
دوسرے دن پھر روزہ رکھا گیا. اب جو ایک حصہ ہو گیا تھا 2 حصے بچے تھے, ان میں سے ایک حصہ لیا, شام کے وقت پھر افطار کے لیے بیٹھے. پھر اس کے بعد وہی معاملہ پیش آیا کہ جیسے ہی افطار کا وقت قریب آیا, دروازے کے باہر سے آواز آتی ہے کہ میں یتیم ہوں, ہے کوئی, اے نبی کے گھر والوں آپ کچھ دے سکتے ہو, میری بھوک مٹا سکتے ہو, میں بھوکا ہوں, مجھے کھانا کھلا دو. نبی یہاں آواز آئی, فوراً خاتون جنت نے ان سب سارے کھانوں کو اٹھایا, مولا علی کے حوالے کر دیا, تشریف لے گئے اور اس آواز لگانے والے یتیم کے حوالے کر دیا. پھر اس کے بعد دوسرے دن بھی صرف پانی پر افطار فرمایا. اب تیسرا دن ہے, تیسرا دن بھی روزہ میں گزرا. پھر شام کا وقت آیا, پھر کھانا تراویح افطار کے لیے بیٹھے. پھر کھانا تیار ہو چکا تھا, وہی روٹیاں تیار ہو چکی تھی, وہ جو ایک حصہ باقی تھا اس سے روٹیاں تیار کی گئی تھی. اب اس کے بعد پھر باہر سے آواز آتی ہے کہ اے نبی کے گھر والوں, میں ایک اسیر اور قیدی ہوں, میں بھوکا اور پیاسا ہوں, اے نبی کے گھر والوں ہے کچھ کھانا پانی کہ میری بھوک مٹ جائے, میری پیاس بجھ جائے. پھر سرکار سیدہ کائنات نے سارے دسترخوان کو اٹھایا, مولا علی کے حوالے کر دیا, اور پھر جا کر کے باہر ان کو دے دیا گیا. پہلے دن مسکین آیا, اسے پہ دے دیا, دوسرے دن یتیم آیا, اسے دے دیا, تیسرے دن اسیر اور قیدی آیا, اسے دے دیا گیا. اب 3 دن کا عالم یہ ہے کہ ان 5 حضرات کا عالم کہ 3 دن روزے میں گزرے, تینوں دن پانی پر افطار فرمایا ہے. اب سمجھ سکتے ہیں ایک دن میں ہمارے روزے کی حالت کیا ہو جاتی ہے, ہمارے بدن کی طاقت کا عالم کیا ہو جاتا ہے. آج بہت سے لوگ تو ایسے بھی نظر آتے ہیں کہ بیماری کا عذر کر کے, بیماری کا بہانہ بنا کر کے روزہ بھی چھوڑ دیتے ہیں, کہتے شام تک کیسے بغیر کھائے پیے رہ سکیں گے. ذرا سوچو تو صحیح کیسی قربانیاں دی ہیں اہل بیت کرام نے, کس طرح سے انہوں نے رضائے مولا کے لیے قربانیاں پیش فرمائی ہے. اب اس کے بعد تیسرے دن کے بعد صبح کی پوری سفیدی نمودار ہوتی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شہزادوں کو لے کر کے مولائے کائنات پہنچتے ہیں, ماجرا بیان کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی شہزادی کے گھر تشریف لاتے ہیں. ادھر نبی تشریف لا رہے ہیں, ادھر سے جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں, اور آنے کے بعد آیت کریمہ کا نزول ہوتا ہے. آیت کریمہ پڑھ کر کے سناتے ہیں, یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجه اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یعنی آیت کریمہ کا نزول ہو رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو نذر پوری کرتے ہیں, یوفون بالنذر, نذر کو پوری کرتے ہیں, ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا, اور اس دن کا خوف رکھتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ, اپنے مولا کی محبت میں کھانا کھلا دیتے ہیں. کس کو؟ مسکینا ویتیما واسیرا, مسکین کو, یتیم کو اور قیدی کو. اور جب کھانا کھلا دیتے ہیں تو ان کا عالم کیا ہوتا ہے, احسان نہیں جتاتے, وہ احسان نہیں جتاتے, وہ اپنا احسان اور اس کا بدلہ نہیں چاہتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں, انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم نے تمہیں کھلایا ہے رضائے مولا کے لیے, ہم نے تمہیں کھلایا ہے اللہ کی رضا چاہنے کے لیے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم. نبی کا گھرانہ ہے جس نبی کی شان میں کہا گیا کہ واہ کیا جود و کرم ہے, شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. میرے نبی کی شان کیا ہے, میرے نبی کا مقام کیا ہے, میرے نبی کی عطا کیا ہے, میرے نبی کا عالم کیا ہے. فرماتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت کہ اور کوئی فرماتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, مانگتا تو ہے مانگتا, کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. پانی پر افطار, مگر سائل
سائل مانگنے والا خالی ہاتھ نہ جائے۔ تو جب انہوں نے اپنی زندگی پاک میں اپنی بارگاہ میں جھولی پھیلانے والے کو خالی ہاتھ جانے نہ دیا، تو پھر آج ہم گنہگار سیاہکار ان کے غلام اگر ہم ان کی بارگاہ میں دامن پھیلا دیں گے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں محروم کر دیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن کے ان کی آزمائشیں ہیں، ان کے امتحانات ہیں، ان کا صبر ہے، ان کا شکر ہے، مگر جب کوئی سائل آتا ہے، کربلا کا میدان ہے، میدان کربلا ہے، بظاہر پہرا پانیوں پر یزیدیوں کا ہے، دانے پر پہرا یزیدیوں کا ہے، بظاہر فوج یزیدیوں کی ہے، بظاہر لشکر جرار یزیدیوں کا ہے، بظاہر سارا قبضہ و بظاہر حکومت یزیدیوں کی ہے، مگر تاریخ میں واقعہ موجود ہے کہ بظاہر ظاہر میں تو یہ ہے کہ امام علی مقام اپنے شہزادے علی اصغر کے لیے پانی کا سوال کر رہے ہیں، ادھر سے سامنے سے بجائے پانی کے تیر برسایا گیا ہے، مگر اسی عین عالم میں جب حضرت علی اصغر کی شہادت ہو رہی ہے، حضرت سیدنا امام علی مقام کے ایک مرید صادق حضرت عبداللہ یمنی غالباً نام ہے، وہ آواز دیتے ہیں، ان کا جہاز پانی میں ڈوب رہا تھا، آواز دیتے ہیں یا حسین المدد یا حسین المدد، وہ اب امام علی مقام چہرے پر نقاب ہے اور کسی شہزادے کو شانے پر لگائے ہوئے ہیں، سینے سے لگائے ہوئے ہیں، آتے ہیں اور ان کے ڈوبتے ہوئے جہاز کو کنارے لگا دیتے ہیں، واپس جانے لگتے ہیں تو وہ سوال کرتے ہیں آپ کون ہیں، ذرا چہرہ تو دکھا دیجیے۔ امام علی مقام نقاب پلٹتے ہیں، فرماتے ہیں جسے تم نے آواز دی تھی وہی ہے، میں اس وقت کربلا کی جنگ میں تھا، میرا شہزادہ علی اصغر شہید ہو گیا ہے، واپس لے کر کے جا رہا تھا، خیمے کی طرف تمہاری آواز آئی، میں تمہاری مدد کے لیے آ گیا ہوں، بیٹا شہید ہو رہا ہے، میں جب کوئی مرید سینکڑوں میل کے فاصلے سے آواز دے تو وہاں پر یاد رسی کر رہے ہیں، تو یہ ہے امام حسین، یہ ہے کربلا کے شہید اعظم جن کا عالم یہ ہے، ایسے وقت میں بھی اپنے پکارنے والوں کو، اپنی بارگاہ کے غلاموں کو نہیں بھولتے ہیں، تو وہ تو جنت کے سردار ہیں، کائنات کے مالک ہیں، تو پھر ہم پکاریں تو ہماری آواز کیوں نہ جائے، ہماری فریاد کیوں نہ سنے، ہماری آواز پہ ہماری امداد کیوں نہ ہو؟ شرط یہ ہے کہ دل میں عقیدت سچی ہو، شرط یہ ہے محبت سچی ہو، شرط یہ ہے الفت سچی ہو، سچے حسینی بن جاؤ، یہاں بھی بچائیں گے وہاں بھی بچائیں گے۔ حق حسین، حق حسین، حق حسین، مصطفیٰ کے نور عین، فاطمہ کے دل کا چین، فیضان امام علی مقام، فیضان اہل بیت اکرام، نعرہ حیدری، فیضان سید الشہداء، فیضان سید الشہداء، فیضان اہل بیت اطہار، سبحان اہل اللہ۔ بیت کرام پر ظلم کم نہیں ہوا ہے، صرف کربلا کے میدان میں نہیں، صرف کربلا کے میدان میں نہیں، بعد کربلا بھی اہل بیت کو بہت ستایا گیا ہے، بہت ظلم کیا گیا ہے، تاریخ بھری پڑی ہے۔ حضرت امام زین العابدین کو کربلا کے واقعے کے بعد بھی، سب جنگ کربلا کے بعد بھی ان پر بہت ظلم ہوا۔ کربلا کی تاریخ کے بعد اسی وجہ سے امام زین العابدین کو لوگوں نے کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کسی موقع پر دیکھا تھا امام زین العابدین نے کہ ایک قصاب بکرا ذبح کرنے جا رہا ہے، اس سے پہلے پانی سامنے رکھتا ہے،
پانی دکھاتا ہے، پانی پلاتا ہے، پھر جا کر کے ذبح کرتا ہے۔ آنکھوں میں آنسو بھر جاتے ہیں کہ اے لوگوں، اے قصاب، تم ہو جانور بھی ذبح کرنے جا رہے ہو تو پہلے پانی دکھا دے رہے ہو، پانی پلا دے رہے ہو، اور ایک کربلا کے میدان میں وہ ظالم بھی تھے کہ پانی زہر فرات میں بھرا ہوا تھا، جانور تک پانی پی رہے تھے، مگر میرے ابا حضور اور میرے بھائی جان اور میرے چچا حضور، ان سب لوگوں کو بھوکا اور پیاسا رکھا گیا ہے۔ نہ علی اکبر کو پانی پلایا گیا، نہ علی اصغر تک پانی جانے دیا، اور بھوکا پیاسا 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کر کے انہیں شہید کر دیا گیا۔ امام زین العابدین پر بھی بہت ظلم کیا ظالموں نے، اور اس کے بعد بھی حضرت زید شہید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کی لاش مبارک کو شہید کر کے لٹکا دیا گیا تھا، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس طرح سے اسی طرح حضرت امام جعفر صادق ہیں جو امام زین العابدین کے پوتے ہیں، امام باقر صادق امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے ہیں، جن کی فاتحہ کنڈے کی ہوتی ہے، 22 رجب شریف کو کنڈے کی فاتحہ دلائی جاتی ہے۔ وہ حضرت امام جعفر صادق بھی، ان کے اوپر بھی کم ظلم نہیں ہوا ہے، ان کے اوپر بھی بہت ظلم کیا گیا، مگر انہوں نے ہر موقع پر صبر کا دامن تھامے رکھا۔ ان کو لوگوں نے صابر بھی کہا، انہوں بہت متحمل تھے لوگوں کے ظلم پر اور لوگوں کی بہت ساری باتوں پر، بالکل صبر کیا کرتے تھے، مگر اللہ اکبر، ان کے تقوی کا عالم کیا تھا، ان کی روحانیت کا عالم کیا تھا، ان کے معاملات کا عالم کیا تھا۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت شفیق بلخی بہت پائے کے بزرگ ہیں، وہ تشریف لے جا رہے ہیں حج کے لیے، دیکھا تو ایک جگہ بہت سے حجاج جو راستے میں جا رہے ہیں، قافلے میں بہت سے لوگ ہیں، ایک کنارے دیکھا تو ایک نوجوان عبادت الہی میں مشغول ہے۔ جب وہاں دیکھا تو وہ کہتے ہیں شفیق بلخی کہ میں نے سوچا کہ یہ جوان صوفی ہے اور لوگوں کی توجہ ان کی طرف ہوگی، میں جاؤں اور جا کر کے انہیں کچھ دھمکاؤں اور کچھ ان سے کہوں۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچے تو ویسے ہی ان کے پہنچتے ہی وہ جوان جو موجود تھے انہوں نے فوراً کہا کہ اے شفیق زیادہ گمان سے بچو، بعض گمان گناہ ہوا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب یہ سنا تو حیران ہو گئے کہ میری پہلے کبھی ملاقات نہیں، یہ نام میرا کیسے جانتے ہیں، میری کبھی ملاقات نہیں، میرا نام انہیں کیسے پتا ہے، اور میرے دل میں جو خیال آیا وہ خیال بھی بتا رہے ہیں، یہ ضرور ہو نہ ہو یہ اللہ والے ہیں، یہ بزرگ ہیں۔ اب اس کے بعد انہوں نے یہ کہا اور وہ آگے وہ جوان جو تھے وہ آگے بڑھ گئے۔ جب وہ آگے بڑھ گئے اس کے بعد پھر وہاں سے پیچھے کرتے رہے پیچھا، مگر پھر نہ ملے۔ پھر ایک مقام پر جب پہنچے قافلہ رکا، وہاں پر جب دیکھا وہ نماز کی حالت میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں یہ شفیق بلخی وہ جانے لگے اور ان کے قریب پہنچے۔ ویسے ہی اور دل میں خیال آیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، بدگمانی پیدا ہو گئی تھی، چلو میں ان سے معافی مانگ لیتا ہوں، چلو میں ان سے معافی تلافی کر لیتا ہوں، اپنی بدگمانی کی معافی طلب کر لیتا ہوں۔ جیسے ہی یہ خیال کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں، ادھر سے وہ آواز دیتے ہیں کہ پڑھ لو وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ پڑھ لو، یہ آیت کریمہ ہے، یعنی اللہ فرماتا ہے میں بہت بخشنے والا ہوں اس شخص کو جو توبہ کرے، ایمان لائے، عمل صالح کرے اور پھر ہدایت کے راستے پر برقرار رہے۔ وہ شفیق بلخی کہتے ہیں اب میں نے جان لیا کہ وہاں بھی میرے دل کی کیفیت بتا رہے تھے، یہاں بھی میرے دل کی حالت بتا رہے ہیں، یقیناً یہ کوئی ابدال ہے۔ اب میں پھر ان کے پیچھے رہا، پھر وہ آگے نکل گئے۔ اب اس کے بعد جب میں بڑھتا گیا یہاں تک کہ مینا میں جب پہنچا، اب مینا میں پہنچنے کے بعد وہاں پر میں نے دیکھا اسی نوجوان پہ نظر پڑی تو وہ نوجوان اپنا کوزہ لے کر کے، اپنا پیالہ لے کر کے ایک کنویں کے پاس گیا، کنویں میں پیالہ چھوٹ گیا، اب پیالہ کنویں کے اندر چلا گیا۔ اس نوجوان نے فوراً کہا اے مولا تو جانتا ہے کہ میرے پاس یہی ایک پیالہ تھا جس سے میں وضو کرتا تھا، پانی پیتا تھا، وہ پیالہ بھی چلا گیا، مولا میرا پیالہ واپس لوٹا دے۔ اتنا کہنا تھا کہ کنویں کا پانی اوپر پڑا اور وہ پیالہ کنویں کے پانی کے ساتھ اوپر آ گیا۔ انہوں نے اسے اٹھایا اور پانی لیا، وضو کیا، پانی پیا اور پھر
عبادت میں مشغول ہو گئے. انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کرامت ہی پر کرامت نظر آ رہی ہے. پھر ان کے پیچھے ہو لیے, وہ آگے بڑھے تو وہ جوان جا کر کے پہنچتے ہیں اور جا کر کے ایک جگہ بالو اٹھا کر کے اس میں بھرتے ہیں اور اسے پانی سے گھولتے ہیں اور پیتے چلے جا رہے ہیں. پانی میں بالو گھولتے ہیں, پیتے چلے جاتے ہیں. حضرت شفیق بلخی کہتے ہیں میں پھر ان کے پاس پہنچ گیا اور پہنچنے کے بعد کہا کہ کچھ تبرک مجھے بھی دے دیجئے, کچھ بچا ہوا حصہ مجھے بھی دے دیجئے. وہ میری طرف مڑ کر کے انہوں نے دیکھا اور انہوں نے کچھ دے دیا. فرماتے ہیں شفیق بلخی کہ جب میں نے پیا تو وہ بالو نہیں تھا, وہ ستو اور شکر کا ملا ہوا ستو کی شکر بھلی ہوئی تھی. اب میں نے پیا تو ایسا محسوس ہوا کہ آج تک اس قدر لذیذ چیز میں نے کبھی کھائی نہیں. سبحان اللہ اسی وقت میری پیاس بھی بجھ گئی, سبحان اللہ میری سبحان بھوک بھی ختم ہو گئی. سبحان اللہ کئی دن تک نہ پیاس لگی, سبحان نہ اللہ بھوک لگی. اور جب میں دیکھتا رہا ان نوجوان کو, جب مکہ شریف پہنچے خانہ کعبہ کے پاس تو دیکھا کہ رات بھر عبادت میں ہے, رات بھر عبادت میں ہے. لوگ ارد گرد ان کے موجود ہیں. تو ان کے قریبی جو ان کے خادم تھے ان سے میں نے پوچھا یہ کون ہے, تو انہوں نے کہا نہیں جانتے ہو, یہی تو امام جعفر صادق ہے. رسول اللہ امام جعفر صادق زندہ باد. وہ امام جعفر صادق ہے, سبحان اللہ, جن کا یہ عالم ہے. تو اور وہ یہ غوثیت کبریٰ ایک منصب ہے, ولایت کا ایک بہت بڑا درجہ ہے. غوثیت کبریٰ سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس منصب پر فائز, اور جو اس منصب پر فائز ہوتا ہے اس کے دو وزیر ہوتے ہیں. سرکار اعلیٰ حضرت نے منصور شریف میں کہیں فرمایا ہے ان کے وزیر سرکار صدیق اکبر, سرکار فاروق اعظم. سبحان اللہ پھر یہ منصب حضرت صدیق اکبر کو ملا, وہ غوثیت کبریٰ کے منصب پہ فائز ہوئے. پھر اس منصب پر عمر فاروق آئے, پھر اس منصب پر عثمان غنی آئے, پھر مولا علی آئے, پھر وہ منصب امام حسن کو ملا, پھر وہ منصب امام حسین کو ملا, پھر وہ منصب امام زین العابدین کو ملا, پھر وہ منصب امام باقر کو ملا, پھر وہ منصب امام جعفر صادق کو ملا. سلسلہ بسلسلہ چلتے ہوئے امام حسن عسکری تک آیا. امام حسن عسکری کے بعد وہ منصب غوث اعظم کو ملا. سبحان اللہ غوث اعظم کے بعد امام مہدی تک کسی کو نہیں ملا, نہ کسی کو ملے گا. جب امام مہدی تشریف لائیں گے تو وہ اس منصب پر فائز ہوں. ہر زمانے میں ان کا کوئی نہ کوئی نائب ہوگا, مگر غوثیت کبریٰ غوث اعظم کے سپرد ہے. ان کے بعد وہ منصب امام مہدی کو ملے گا. اور 6 مہینہ خلافت سنبھالنے کے بعد جو انہوں نے قربانی دی تھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, تو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ یہ اس قربانی کا نتیجہ ہے کہ یہ منصب انہی, یہ غوث اعظم انہی کے شہزادے ہیں, امام حسن کے, اور یعنی حسنی ہے, والد کی طرف سے حسنی ہے. امام مہدی بھی جو آئیں گے وہ بھی والد کی طرف سے حسنی ہوں گے. یہ منصب انہی کو ملا, جو غوث اعظم بھی حسنی ہے, امام مہدی آئیں گے وہ بھی حسنی ہوں گے. فیضان امام حسن مجتبی, شہزادے مولائے کائنات, شہزادے سیدہ کائنات, عظمت امام حسن مجتبی, مصطفیٰ کے نور عین, فاطمہ کے دل کا چین. سبحان اللہ, یہ ہے اہل بیت, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ان سے محبت کرنے والوں کا کیا سبحان اللہ, کیا نتیجہ میں ہوگا اور کیا انعام ملے گا. کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے. کسی صحابی نے دیکھا, کئی صحابہ تھے, کسی صحابی نے پوچھ لیا, دیکھا کہ چہرہ مبارکہ پر خوشی کے آثار نمایاں ہیں. سبحان اللہ. پوچھا یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ اور میری نسل جو ہوگی
وہ میری بیٹی فاطمہ سے ہوگی۔ سبحان اللہ، فرماتے ہیں اہل، اور اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ وہ جنت کے درخت جس کا نام طوبہ ہے اس درخت کو ہلائے، سبحان اللہ، اس کے پتے جھڑے، اور قیامت تک اہل بیت سے محبت کرنے والے جتنے ہوں گے اتنے پتے جھڑے، اتنے پتے جھڑے۔ پھر اللہ کے حکم سے نور سے اتنے فرشتے پیدا ہوئے، جتنے محب اہل بیت ہوں گے اتنے پتے جھڑے۔ پھر اللہ کے حکم سے اتنے ہی فرشتے پیدا ہوئے، اور ہر فرشتے کو حکم ہوا ایک ایک پتا اٹھا لو۔ ہر فرشتے نے ایک پتا اٹھا لیا، اور قیامت تک پیدا ہونے والے اہل بیت کے محبین میں سے ایک پتے پر ایک محب کا، ایک پتے پر ایک محب کا، ایک پتے پر ایک محب کا نام لکھ دیا گیا ہے۔ ایک فرشتہ ایک پتا، ایک فرشتہ ایک پتا لیے کھڑا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر میں جس پتے کے اوپر جس کا نام ہوگا، فرشتہ آواز دے گا، کہاں ہو؟ جنت کا ہم مفلس سے مول چکائے، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ اہل بیت کی محبت جنت میں لے جائے گی، اہل بیت کی محبت گناہوں کو بخشوا دے گی، اہل بیت کی محبت انشاءاللہ نبی کی شفاعت کا حقدار بنا دے گی، اہل بیت کی محبت جہنم سے بچا لے گی، اہل بیت کی محبت جنت کا دولہا بنا دے گی۔ مگر شرط یہ ہے کہ حسینی بنو، شرط یہ ہے کہ پکے محب اہل بیت بنو۔ اور حسینی کیسا ہوتا ہے؟ حسینی دیکھنا ہے تو کربلا کے میدان میں نمونے کے طور پر حضرت حر کو دیکھ لو۔ جب دیکھ لیا لوگوں نے پوچھا کہاں ہے حر؟ ہم لوگوں جب دیکھا کہ حر کے بدن پر کپکپی داڑھی ہے، جب لشکر یزید میں تھے تب کپکپی داڑھی ہے، دیکھا کہ اب جنگ کی نوبت آ ہی گئی ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ اے حر کیا دیکھ رہا ہوں، یہ کپکپی کیسی ہے؟ تو حضرت کہنے والے نے کہا کہ جب مجھ سے کوئی پوچھتا تھا کہ کوفہ میں سب سے بڑا پہلوان کون ہے، سب سے زیادہ بہادر کون ہے، تو میں حر کا نام لیا کرتا تھا۔ اے حر، اتنے بڑے پہلوان ہونے کے بعد یہ کپکپی کیسی؟ یہ بدن پر لرزہ کیوں تاری ہے؟ یہ لرزہ پر اندام کیوں ہو؟ تو حضرت حر نے جواب دیا، اس وقت میں دیکھ رہا ہوں ادھر لشکر یزید کی طرف جہنم ہے، ادھر جنت ہے، ادھر رہوں گا جہنم جاؤں گا، ادھر جاؤں گا جنتی بنا دیا جاؤں گا، سب کچھ دے سکتا ہوں، جنت نہیں چھوڑ سکتا۔ امام حسین سے جنگ، اللہ اپنی آخرت سے جنگ ہے، بے شک، حسین سے جنگ، بے شک، معاذ اللہ یہ خدا سے جنگ ہے۔ امام حسین سے جنگ شفاعت سے محروم ہونا ہے، امام حسین سے جنگ کوثر سے محروم ہونا ہے، امام حسین سے جنگ جنت سے محروم ہونا ہے۔ اگر کوثر چاہیے، شفاعت چاہیے، جنت چاہیے، حور و حلوہ چاہیے، جہنم سے آزادی چاہیے، تو غلام حسین بن جاؤ۔ چلے اور آ گئے قدموں میں۔ امام کیا میری غلطی آپ کو مگر وہ گھرانہ تو سخی گھرانہ ہے، وہ گھرانہ تو سخی گھرانہ ہے۔ فرماتے امام حسین اے حر، تمہارا نام ہی حر ہے، حر کا معنی ہی ہوتا ہے آزاد، یہاں بھی آزاد ہو وہاں بھی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہاں لشکر کی سپہ سالاری حاصل تھی حضرت حر کو، ادھر آئے تو سپہ سالاری نہیں ہے، بانداز غلامانہ پتہ چلا حضرت حر پیغام دے رہا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے حسینی بنو گے دولت کو ٹھکرانا پڑے گا، حکومت کو ٹھکرانا پڑے گا، سپہ سالاری کو ٹھکرانا پڑے گا، دنیا کی دولت کو لات مارنا ہو مار دینا، مگر حسینیت
جس کے سپہ سالار تھے وہی مقابلے میں ہے، جس کی طرف سے تنخواہ مل رہی تھی وہی مقابلے میں ہے. یعنی حضرت حر بتا رہے ہیں حسینی بنو گے تو سامنے کوئی ہو سمجھوتا نہیں کرنا. اگر باپ حسینی ہے تو باپ ہے، اگر ماں حسینی ہے تو ماں ہے، اگر بھائی حسینی ہے تو بھائی ہے، اگر بیٹا حسینی ہے تو بھائی بیٹا ہے. اور اگر وہ امام حسین سے غداری کر لے، اہل بیت کا گستاخ ہو جائے، تو نہ باپ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ بیٹا بیٹا ہے، نہ بھائی بھائی ہے، نہ رشتہ دار ہے. اور سن لو، اگر مولوی باغی ہو جائے تو مولوی نہیں ہے، اگر عالم باغی ہو جائے عالم نہیں ہے، امام باغی ہو جائے امام نہیں ہے، مفتی باغی ہو جائے مفتی نہیں ہے. تو ایسے مفتی کہلانے والوں کو جھوٹا مارو جو کہتے ہیں کربلا کی 90% کہانی جھوٹ ہے. اسے کہہ دو تو جھوٹا ہوگا، باپ جھوٹا ہے، ماں جھوٹی ہوگی، نسل میں خرابی ہوگی. کربلا کا واقعہ سچا ہے، حسینی سچے تھے، سچے ہیں، سچے رہیں گے. جھوٹا تو یزیدی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واقعہ کربلا زندہ باد، فیضان امام علی مقام زندہ باد، شہیدان کربلا زندہ باد. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، عظمت اہل بیت پاک مصطفیٰ زندہ باد، عظمت رفعت اہل بیت پاک مصطفیٰ نعرہ حیدری. بتانے کا مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ حسینی بنے تو پکے بنے. حسینی بنے تو صرف کھچڑا کھانے والے نہیں، صرف شربت پینے اور پلانے والے نہیں. ہاں، حسینیت کی پہچان یہ ہے کہ جب حسینی بنو تو حسینیوں کو ساتھ رکھو، یزیدیوں کو لات مارو. کہیں گے کون یزیدی؟ تو اس زمانے میں دیوبندیوں کے مولوی محمود عباسی نے لکھا امام حسین باغی تھے ماما، وہ اگر بچ جاتے تو ان کا قتل واجب تھا ماما. اس سے بڑا یزیدی کون ہوگا؟ فتاوی رشیدیہ میں مولوی رشید احمد گنگوہی نے، دیوبندیوں کے مولوی نے سود کے پیسے سے ہندوؤں کے لگائے ہوئے پیاؤ کا پانی پینے کو جائز لکھا اور امام حسین کی سبیل کو حرام لکھا، کھچڑے کو حرام لکھا، شربت حسین کو حرام لکھا. تو اب یہ یزیدی نہیں ہوگا تو کون یزیدی ہوگا؟ تو آج اس کے ماننے والے وہابی دیوبندی یزیدی نہیں تو کون یزیدی ہے؟ وہ یزیدی کربلا میں تھے جس سے 72 نفوس قدسیہ نے سمجھوتا نہیں کیا تھا. اور یہ کانپور کے وہابی، کانپور کے دیوبندی، یہ یہاں کے یزیدی ہے. جو سچا حسینی ہوگا ان یزیدیوں سے سمجھوتا نہیں کرے گا. بے شک حق ہے. بے شک بے شک بے شک. صرف حلوہ کھا کر کے کہو کہ ہم حسینی، صرف کھچڑا کھا کر کے کہو ہم حسینی، اور بات آئے کہ نہیں پہچان کرو میرا باغی کون ہے. کل قیامت کے دن امام علی مقام نے پوچھ لیا کہ ہم نے تو نبی کی شریعت کے لیے اپنا خاندان اٹھا دیا تھا، ہم نے تو نبی کی شریعت کی تحفظ کی خاطر اپنے شہزادوں کو قربان کر دیا تھا، اپنا سر کٹا دیا تھا، ہم نے تو سب کچھ کیا، اور تم سے ایک اتنا نہ ہو سکا کہ رشتہ ختم کر لو، تم سے اتنا نہ ہو سکا تعلق ختم کر لو. وہ میرے نبی کو مر کے مٹی میں ملنے والا نکلا، وہ معاذ اللہ نبی کی بیٹی کو معاذ اللہ لکھ رہا ہے کہ اور نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم سے نہیں بچا سکتے. مولوی خاموش، امام خاموش، مفتی خاموش، قاضی خاموش. امامت پہ مسجد میں اس لیے رکھا گیا کہ لوگوں کا ایمان بچائیں. تقریر اس لیے ہوتی ہے کہ لوگوں کا ایمان بچے، محفلیں اس لیے ہوتی ہے کہ لوگوں کا عقیدہ بچے. بے شک یہ مدرسے اس لیے ہے
کہ لوگوں کا ایمان بچے، بے شک مگر وہی خاموشی، وہی سناٹا. اور کوئی اگر حقیقت بیان کر دے، حق بیان کر دے، تو کہتے ہیں یہ جھگڑالو ہے، یہ فسادی ہے، یہ مولویوں کی زبان ہے. ارے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ جو اس معاملے کو، دیوبندیت اور سنیت کا جو معاملہ ہے، اس کو جو جھگڑا کہے گا وہ کافر ہو جائے گا، اللہ اس اکبر. کی بیوی نکاح سے چلی جائے گی، اس پر توبہ ضروری ہے، تجدید ایمان ضروری ہے. لہذا ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے. کربلا کے میدان سے یہی سبق ملا ہے. کئی سبق ملے کربلا کے میدان سے. سبق یہ بھی ملا، کربلا میں جتنے یزیدی آئے تھے نا، سب جاہل گمار نہیں تھے، جی مولوی تھے اس میں، محدث تھے اس میں، پڑھے لکھے لوگ تھے اس میں، قرآن پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے، حدیث کے جانکار. مگر سب کو جب حسین کے نہیں ہوئے تو اس کا علم کچھ کام نہ آیا. جی بے شک بے شک. حسین کے نہیں ہوئے تو ان کی نماز، روزہ، زکات کوئی چیز کام نہ آئی. ایک زبان میں کہہ دیا یہ یزیدی ہے. کوئی کہے کہ نہیں اس میں اتنا بڑا محدث تھا تو فوراً جواب دے گا حسینی کے یزیدی ہو گیا، ختم. اتنا بڑا عالم تھا تو فوراً کہے گا یزیدی ہو گیا، اب ختم. جی پتہ کیا چلا؟ امام حسین نے بتا دیا کربلا کے میدان سے کہ یزیدی جو ہو گیا، میرا غدار جو ہو گیا، تو اب نہ علم دیکھا جائے گا، نہ فتویٰ دیکھا جائے گا، نہ تقویٰ دیکھا جائے گا. دیکھا جائے گا تو وفاداری حسین دیکھی جائے گی. بے شک. سبحان اللہ. اور اس میں بڑے بڑے باپ کے بیٹے بھی آئے تھے. عمر بن سعد صحابی رسول کا بیٹا تھا، سعد بن ابی وقاص. یزید حضرت امیر معاویہ کا بیٹا تھا. مگر یہ نہیں دیکھا گیا کہ بیٹا کس کا ہے. اب بیٹا کسی صحابی کا بھی ہو، حسین کے مقابلے میں آ گیا. جی بے شک بے شک بے شک بے شک. پتہ چلا حسین سے مقابلہ کرنا جہنمی ہونا ہے. بے شک بے حسین شک سے بغاوت کرنا جہنمی ہونا ہے. بے شک. تو اگر چاہتے ہو جنتی بننا تو اہل بیت والے بن جاؤ. کیوں؟ باغ جنت کے کہ ہیں بہرے بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مزدانار کا دشمنان اہل بیت. بات آخری یہ کروں کہ یہ مہینہ رجب المرجب شریف کا ہے. یہ سب باتیں ہوئی اہل بیت کی نسبت کی بنیاد پر. سبحان اللہ. تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ائمہ اہل بیت میں ایک بڑے امام ہیں. ان کی کونڈے کی نیاز دلائی جاتی ہے. برسوں سے ہمارے اسلاف بزرگان دین دلاتے آئے، مگر ادھر چند سالوں سے کچھ کتابیں پڑھ کر کے کچھ مولویوں نے اب تحقیق شروع کر دی. 22 رجب کو کیوں کرتے ہیں؟ 22 رجب کو کیوں کرتے ہیں؟ وصال کی تاریخ تو یہ ہے نہیں، وصال کی تاریخ یہ نہیں ہے. تو پھر ان سے پوچھو کہ 11ویں شریف 11 ربیع الاخر شریف کو کیوں کرتے ہیں؟ کتابوں میں تو یہ ہے کہ وصال کی تاریخ یہ ہے نہیں، ہے نا. تو کیا مطلب؟ ہمارے بزرگوں نے کیا ہے، دستور بنا ہوا ہے. یہ ضروری نہیں کسی بزرگ کا عرس ان کے وصال کی تاریخ میں ہی ہو. یہ کہیں سے کوئی ضابطہ اصول قانون نہیں ہے کہ ان کی نیاز و فاتحہ ان کے وصال کی تاریخ میں ہی ہو. بے شک. بھلے وصال کی تاریخ نہ ہو، ہمارے بزرگوں نے کیا ہے، اس کا اہتمام رکھا ہے، بزرگوں کی کتابوں میں موجود ہے، لہٰذا اسی پر ہمارا عمل ہوگا. جی بے شک بے شک بے شک. اور یہ کتاب ہے برکات فاتحہ. سبحان. اس کے اندر آج کل کے عالم مفتی کرانے والے کیا ہوں گے؟ سیدنا حضور مفتی اعظم ہند سے بڑھ کر کے کون مفتی ہے؟ بے شک بے شک. سبحان اللہ. تو حضور مفتی اعظم ہند نے جس فتوے پر تصدیق فرمائی ہے، اس فتوے کے اندر، اور وہی جو فتویٰ جس میں چھپا ماہنامہ نوری کرن میں،
اس کے اندر یہ چھپوایا گیا مفتی اعظم ہند کے زمانے میں. کچھ آوازیں اٹھی ہوں گی, کچھ باتیں آئی ہوں گی. فرمایا اگر کوئی شخص یہ ثابت کر دے کہ 22 رجب کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی فاتحہ نہیں ہو سکتی تو اس کو مبلغ 500 روپیہ انعام دیا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس زمانے میں حضور مفتی اعظم ہند فرما رہے ہیں, آج سے تقریباً 50 سال پہلے, کہ اگر کوئی ثابت کر دے کہ 22 رجب کو فاتحہ نہیں ہو سکتی تو 500 روپیہ انعام دیا جائے گا. اس ٹائم کے 500 روپے. تو یہ ہے, اور بہت سے بزرگوں کی کتابوں سے اس کے اندر حوالہ جات موجود ہیں کہ بہت سے بزرگوں نے لکھا ہے. تو ہر معاملے میں تو یہ مولوی حضرات جو 15 اور فلاں تاریخ میں کنڈے کی فاتحہ کرنے کی بات کرتے ہیں تو وہ ہر معاملے میں بہار شریعت لے کر کے آتے ہیں. بہار شریعت میں یہ ہے, بہار شریعت میں یہ ہے, تو بہار شریعت ہی اٹھاؤ, 16واں حصہ پڑھو. بہار شریعت میں یہ تو ملے گا کہ حضرت امام جعفر صادق کے نام پر کنڈے کی فاتحہ دلائی جاتی ہے. اس زمانے میں بھی 22 رجب کو دلائی جاتی تھی, مگر انہوں نے منع نہیں کیا. بے شک بے شک. انہوں نے منع نہیں کیا. اور اس زمانے میں مفتی اعظم ہند کی موجودگی میں بریلی شریف سے نکلنے والے ماہنامہ نوری کرن میں لکھا جا رہا ہے جو ثابت کر دے کہ نہیں ہو سکتی فاتحہ 22 رجب کو اسے انعام دیا جائے گا. اور بہت سے علماء کی کتابوں کے حوالے سے اس میں لکھ دیا گیا ہے کہ یہ 22 رجب کی فاتحہ امام جعفر صادق کی ہے. لہذا ہم اپنے بزرگوں کے طریقے پر عمل کریں گے اور 22 رجب کو فاتحہ دلائیں گے. سبحان اللہ. اور اس یاد کو دلانے کے لیے, عام کرنے کے لیے یہ کنڈے کا انتظام کیا گیا ہے کہ جو لوگ محفل میں آئے ہیں یہ کنڈا شریف لے کر کے جائیں اور اپنے گھر پہ اس کا اہتمام کریں. سبحان اللہ. اس تعلق سے حضور مظہر اعلیٰ کا سنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی کانپور میں آئے تھے مظہر اعلیٰ. سبحان اللہ. شیر پیش سنت رضی اللہ عنہ. کسی نے آ کر کے سوال کیا کہ دیوبندیوں وہابیوں کا اعتراض یہ ہے کہ جتنا اہتمام آپ لوگ 22 رجب کو فاتحہ دلانے میں کرتے ہیں کہ گھروں کو دھلا جاتا ہے, عورتیں نہاتی ہیں, نئے کنڈے منگائے جاتے ہیں, نئے برتن ہوتے ہیں, گھر کی دھلائی ہوتی ہے, صفائی ہوتی ہے, اہتمام ہوتا ہے, اس طریقے سے اہتمام ربیع الاول شریف میں تو نہیں کرتے. تو کہا گیا کہ دیوبندیوں وہابیوں کا اعتراض یہ ہے کہ اس کا مطلب آپ لوگ امام جعفر صادق کو رسول پاک سے بڑھا دے رہے ہیں. معاذ اللہ رب العالمین. اعتراض کٹھن ہے کہ نہیں؟ بے شک کہ اتنا اہتمام وہاں نہیں ہوتا, یہاں اتنا اہتمام کیوں ہوتا ہے؟ ان سب چیزوں کا انتظام و انصرام وہاں نہیں ہوتا, یہاں ہوتا. وہ تو امام الانبیاء کی ذات ہے. اس فاتحہ میں اتنا اہتمام نہیں, ربیع الاول شریف میں اس کا بھی اہتمام نہیں, اور یہ 22 رجب کو اتنا اہتمام. تو سامنے سوال بھی کس کے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جواب سنیے, 2 طرح کا جواب دیا. سبحان اللہ. 2 طرح کا جواب دیا. اب دونوں جواب سنیے. ایک جواب ایسا کہ وہابیت تلملا اٹھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرماتے لکھتے ہیں حضرت نے برجستہ فرمایا کہ اس کوڑ مغز وہابی ملعون سے کہیے, اس کوڑ مغز وہابی ملعون سے کہیے کہ تو جو رات میں اپنی بیوی کو چپر کھٹ پر لٹاتا اور جس طرح اسے دبوچ لیتا اور چومتا چاہتا ہے, کیا ایسے ہی اپنی اماں جان سے بھی کرتا ہے؟ تو نے اپنی بیوی کو اپنی اماں سے زیادہ معظم سبحان اللہ سبحان اللہ. فیضان مظہر اعلیٰ حضرت زندہ باد مظہر اعلیٰ حضرت زندہ باد مظہر اعلیٰ حضرت زندہ باد مظہر اعلیٰ حضرت زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. حقیقت یہ کہ ہر سخن وقت و ہر نقطہ مقام دارت. پھر آگے فرماتے ہیں, یہ تو اس کا گلا گھوڑ دیا. جی بے شک. آگے سنیے. پھر بزرگان دین کی عظمت و محبت سنی مسلمان اسی لیے تو کرتے ہیں
کہ وہ رسول کی بارگاہ میں محبوب و معظم ہیں، تو ان کی عظمت و محبت اسی طرح عین محبت و عظمت رسول ہے، اسی لیے محبت ہے اور نبی کی بارگاہ میں محبوب ہے۔ یہ امام جعفر صادق سے محبت اسی لیے کہ وہ اہل بیت کرام نبی کے مقدس خاندان سے، تو ان کی محبت حقیقت میں نبی کی محبت ہوئی، ان کی عظمت حقیقت میں نبی کی عظمت ہوئی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب آگے سنیے، نیاز مندان خاص اپنے استاد اور مرشد اور مربی کے حضور میں اس کے بچوں کو پیار کرتے، انہیں گود میں بٹھاتے، ان کو تحفے اور ہدیے پیش کرتے ہیں کہ اس طرح یہ ہمارا مرشد اور استاد اور مربی ہمیں اپنے پیارے بچوں کا محب و مخلص و خادم خاص جان کر ہم سے خوش ہو۔ استاد کے بچوں سے محبت کرتے ہیں سامنے، خوش ہوتا استاد۔ پیر کے بچوں کو محبت سے ہاتھ چوم لیا، پیشانی چوم لی اور محبت سے گلے لگا لیا وغیرہ وغیرہ، تو پیر خوش ہوتا نہیں ہوتا۔ تو جن سے نیاز ہمیں حاصل ہے تو ان کے شہزادوں کی عظمت قدر کرتے، محبت کرتے اور خوش وہ ہوتے، تو فرماتے ہیں کیا بات، سبحان اللہ۔ اس طرح یہ ہمارا مرشد اور استاد اور مربی ہمیں اپنے پیارے بچوں کا محب و مخلص و خادم خاص جان کر ہم سے خوش ہو، اور وہ استاد اور مرشد اور مربی اسے اپنے ہی ساتھ اپنے ان نیاز مندوں کی محبت و تعظیم سمجھ کر ان سے خوش ہوتا ہے۔ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان سے محبت کیوں؟ میری وجہ سے۔ ان سے پیار کیوں؟ میری وجہ سے۔ ان کی تعظیم کیوں؟ میری وجہ سے۔ تو خوش تعظیم کرے اولاد کی، خوش ہو والد، محبت کرے اولاد سے، خوش ہو والد۔ تو فرماتے ہیں وہ خوش ہوتا ہے اور ان کو اپنے لطف و عنایت کے انعام و اکرام سے سربلند کرتا ہے۔ تو وہابیہ ملاعنہ کا وہ اعتراض صرف محبان خدا سے ان کے عناد و عداوت پر مبنی اور اس سے ناشی ہے۔ تو اسے سمجھنا چاہیے امام جعفر صادق کی محبت حقیقت میں نبی کی محبت ہے، امام جعفر صادق کی نیاز کی عظمت و تعظیم حقیقت میں نبی کی عظمت و تعظیم ہے۔ ان سے الفت، ان سے محبت، ان سے محبت ہے، تو یہ حقیقت میں نبی کی تعظیم سے ہٹ کے نہیں ہے، بے شک نبی کی محبت سے جدا نہیں ہے، یہ تو انہی کا جلوہ ہے، بے شک بے شک بے شک بے شک، انہی سبحان کا جلوہ ہے، انہی کے نور نظر ہے۔ تو تعظیم ہوگی یہاں، خوش ہوں گے رسول پاک، محبت کریں گے یہاں، اظہار محبت کا ہوگا یہاں، اور نبی خوش ہوں گے۔ تو حقیقت میں یہ تعظیم رسول ہے، یہ رسول ہے، ان کی تعظیم الگ نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت میں نبی کی تعظیم، نبی کی محبت ہے۔ یہ جواب دے کر کے ہمیں سمجھا دیا مظہر اعلیٰ حضرت سے۔ تو اس لیے تو کچھ لوگوں کو اور کچھ سنی کہلانے والے مولویوں کو بھی اس طرح کی باتوں سے تکلیف ہوتی ہے، وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین۔ تو ایسے مولویوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے جو بظاہر تو سنی ہے مگر دلالی کر رہے وہابیوں کی۔ ایسے مولویوں کو ہم وہابیوں دیوبندیوں کا دلال مانتے ہیں۔ کل تک اعتراض مزار کو چومنے پر دیوبندیوں کو تھا، آج سنی کہلانے والے مولویوں کو، تو یہ دلال ہوئے۔ کل تک چادر چڑھانے پر اعتراض دیوبندیوں کو تھا، آج سنی کہلانے والے مولویوں کو ہے، حقیقت میں یہ وہابیوں کے دلال ہیں۔ کل تک اعتراض نیاز و فاتحہ کنڈے کی نیاز پر اعتراض وہابیوں کو تھا، آج سنی کہلانے والے مولویوں کو ہے، تو حقیقت میں یہ وہابیوں کے دلال ہے۔ تیجا 40واں
وغیرہ پر اعتراض وہابیوں دیوبندیوں کو تھا، اس کے کھانے سے وہ چڑھتے تھے. آج جو سنی کرانے والے مولوی منہ بناتے ہیں تو یہ حقیقت میں وہابیوں دیوبندیوں کے دلال ہیں. اور اس طرح کی اور چیزیں جو ہے جو ہمارے سنیوں کی پہچان ہے، سنیت کی نشانی ہے، ایسی چیزوں سے جو چڑھتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں. تعزیہ ہو امام حسین کا، اس پر بھی اعتراض وہابیوں کو. آج سنی کرانے والے مولوی بند کروانے میں لگے ہوئے ہیں، تو حقیقت میں یہ سنی نہیں ہے، وہابیوں کے دلال. تعزیہ داری کا رد کرنے والے مولوی یہ وہابیوں کے دلال. چادر کا رد کرنے والے مولوی وہابیوں کے دلال. نیاز فاتحہ کا رد کرنے والے مولوی وہابیوں کے دلال. نماز کی آڑ میں کونڈے کی فاتحہ کا رد کرنے والے، کونڈا دلانے والی عورتوں کا رد کرنے والے مولوی وہابیوں کے دلال. مزار کو چومنے پر اعتراض کرنے والے مولوی وہابیوں کو دلال. اپنا ہاتھ بھی چوموا ہے، پیر بھی چوموا ہے، اور ہو سکے تو پتہ نہیں کیا کیا چوموا لے. مزار کو نہ چومو. ابے تیرے ہاتھ پیر کو چومنے سے، تیرے ہاتھ پیر کے چومنے سے خدا راضی نہیں ہوگا. اگر تو سچا پیر اور عالم نہیں ہے، مگر اللہ والوں کے قدموں کو چومنے سے راضی ہوگا. سنگے درے جانا پہ قدم بوسی کو، مزار کو چومنے کو سجدہ وہابی کہتا تھا. مفتی اعظم نے جواب دیا تو سجدہ نہ سمجھ، سر دیتا ہوں نذرانہ. اور آج سنی کہلانے والے مولوی کہہ رہے ہیں چوم لے تو کہتے سجدہ کر لیا، سجدہ کر لیا معاذ اللہ. تو یہ ہوئے وہابیوں کے دلال. تو یہ سنی نہ کہو، کیا کہو؟ یہ سب ایسی اس طرح کی باتیں کرنے والے مولوی ہیں وہابیوں کے دلال. سنیوں کے بھیس میں وہابیوں کے دلال. ہمیں وہابیوں سے تو بچنا ہے اور ان وہابیوں کے دلالوں سے بھی بچنا ہے. اگر بچیں گے تو ایمان بچے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں سچا حسینی بنا، ہندیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان دلالوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. کھڑے ہو جائیں. پارے سلام علی کی آنکھ کے تارے سلام، بندگی ہے فاطمہ کے لال.